عزیزان کرامی، بخاری شریف میں ایک روایت ہے 2947 اور 2948، یہ دو روایتیں ہیں بخاری شریف میں، دونوں کے اندر بات ایک بیان کی گئی ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوتے کسی غزوہ کے لیے تو آپ توریہ فرماتے۔ توریہ اب کیا ہے کہ ایک فنی منطق میں ایک اصطلاحی لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی سمت کو جانے کا ارادہ کرے تو کسی اور سمت کی طرف سے کچھ حالات، کچھ اور شہر کے حالات بیان کیے جائیں یا اس کے بارے میں کچھ سوال کیا جائے جس سے مخاطبین جو ہے، سامعین جو ہے، اس کو کچھ اور سمجھ میں آئے اور وہ اس کو سمجھ نہ سکے جو متکلم جو ہے وہ کہنا چاہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں توریہ، یعنی اس لفظ کو میں بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بہرحال اس توریہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر یہ اظہار کرتے۔ اب مرزا صاحب جو ہے، مرزا صاحب نے اس حدیث کا جو معنی مفہوم سمجھا ہے اور جو آگے اپنے شاگردوں کو سمجھایا ہے، پہلے اس کو آپ سمجھ لیں، پھر میں آپ کو خود مفسرین کے اصطلاحات کے تحت اس حدیث کو آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مرزا صاحب کا آپ پہلے یہ کلپ سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ ذو معنی الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، یعنی کوڈ ورڈز جن کے دو معنی بنتے ہیں۔ وہ بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام کہتے تھے کل ہم مشرق کی طرف جائیں گے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے مغرب کی طرف جانا ہے تاکہ جو منافقین ہیں وہ ہماری خبر لیک نہ کر۔ جی تو ناظرین، یہ مرزا صاحب کی قرآن کلاس 144 نمبر ہے، اس سے تقریباً 27 منٹ پر یہ کلپ لیا گیا ہے۔ آگے پیچھے آپ دیکھ لیں، حدیث اسی طریقے سے ہی مرزا بیان کر رہا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بغیر ربط کے یعنی سیاق و سبات سے ہٹ کر یہ مرزا صاحب کا کلپ لیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ پورا کلپ بھی سنتا چاہے تو سن سکتے ہیں۔ بہرحال مرزا صاحب یہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، حدیث کا معنی مفہوم سمجھتے کیسے ہیں اور آگے سمجھاتے کیسے ہیں، یہ خود آپ نے ملاحظہ فرما لیا۔ مرزا صاحب نے اس نے بڑی 3 غلطیاں کی ہیں۔ سب سے پہلی غلطی جو اس نے کی ہے وہ یہ کہ کہتا ہے کہ یہ ذو معنی الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے۔ پھر ذو معنی الفاظ کو سمجھاتا کیسے ہے کہ دیکھیں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشرق کی طرف جانے کا ارادہ کرتے تو کہہ دیتے کہ مغرب کی طرف جانا ہے۔ یہ کون سا ذو معنی الفاظ نے استعمال کیا ہے؟ ذو معنی لفظ کون سا ہے اس جملے کے اندر جو استعمال کر رہا ہے؟ یہ تو صراحتاً جھوٹ ہے کہ جب کوئی ارادہ کرے انسان مشرق کی طرف جانے کا اور کہہ دے کہ مغرب کی طرف جانا ہے تو یہ تو کذب ہو جائے گا، یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ ذو معنی کون سا لفظ ہے جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذو معنی الفاظ بولتے تھے؟ یہ تو صراحتاً جھوٹ ہے۔ یہ پہلا یہ جو مغالطہ اس کو لگا ہے وہ یہ لگا ہے، اور اس نے آگے بھی غلطی یہ بیان کر دیا اپنے شاگردوں کو۔ پھر دوسری جو غلطی اس نے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی اس نے صراحتاً نسبت کر دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراحتاً کہہ دیتے تھے کہ اگر مشرق کی طرف جانا ہوتا تو کہہ دیتے کہ مغرب کی طرف جانا ہے، صحابہ کرام سمجھ لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تھے۔ یہ صراحتاً بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی حدیث کے، بغیر کسی دلیل کے اس نے نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی کر دی ہے عزیزان کرامی۔ پھر تیسری غلطی جو اس نے کی ہے، اس نے حدیث کے اندر وہ الفاظ ہی نہیں جو اس نے استعمال کر لیے ہیں، جو اس نے بول دیے ہیں۔ اب مرزا کے جو شاگرد ہیں وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی مرزا صاحب تو حدیثیں بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم سے یہ حدیث بیان کی جا رہی ہے، اور کیسے بیان کی تھی؟ ایسے بیان کرتے ہیں، جو الفاظ بخاری مسلم ہوتے نہیں ہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور اردو پڑھ کر گزارا کرنے والی سرکار، اس کو پتہ نہیں ہے الفاظ کیسے ہیں۔ صراحتاً الفاظ اس حدیث کے اندر یہ لفظ ہے نہیں جو بول رہا ہے مرزا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف جانے کا ارادہ کرتے تو سمت الٹ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اس طرف جانا ہے، پھر صحابہ کرام سمجھ لیتے، باقی نہیں سمجھتے تھے۔ یہ کوئی الفاظ نہیں ہے، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ دیگر کسی کتاب کے اندر بھی یہ الفاظ نہیں۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں عزیزان کرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کی طرف یا جہاد کی طرف جانے کا ارادہ کرتے تو آپ توریہ کرتے۔ توریہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توریہ کا مطلب یہ ہے، اب میں نے بھی اپنی طرف سے یہ مطلب نہیں نکالا، بخاری کی ہی شرح فتح الباری ہے، اسی حدیث کے شرح کے اندر امام ابن حجر عسقلانی صاحب خود بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد کی طرف جانے کا ارادہ کرتے، فرض کرے مشرق کی طرف جانے کا ارادہ کرتے، تو آپ مغرب کی طرف کے جو سمت ہے اس کے حال حوال پوچھتے
कि मगरिब की तरफ कौन कौन से इलाके हैं, कैसे हैं, उनके अंदर क्या क्या होती है, यानी इस तरह के हाल हवाल आप पूछते। हाल हवाल पूछने से अब लोग ये समझते कि शायद मगरिब की तरफ जाना चाहते हैं, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर जाने का इरादा नहीं था आप वसल्लम का। तो सराहतन ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, सिर्फ आपने हाल हवाल पूछी, इसको कहते हैं तौरिया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते, जिसे मुनाफिक कुछ का कुछ समझते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा कुछ होता। ये है हदीस का सही मफहूम और सही मतलब, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही करते, ना कि ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशरिक की तरफ जाने का इरादा करते, कह देते कि मगरिब की तरफ जाओ और फिर सहाबा करम समझ लेते। ये नहीं है हदीस का मफहूम और मतलब। अजीज़ानी करामी, मिर्जा साहब की जो शागिर्द हैं, अब उनसे मेरा मुतालबा ये है कि मिर्जा साहब ने सराहतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी झूठ की निस्बत की है और इमाम बुखारी और बुखारी पर भी झूठ बोला है, सही मुस्लिम पर भी झूठ बोला है। लिहाजा ये तौबा इस्तिगफार करे और अपना रुजू एक रिकॉर्ड कराए अगर ये अल्लाह के अजाब से बचना चाहता है, वरना सराहतन क़यामत की सुबह तक ये वीडियो क्लिप चलता रहेगा और मिर्जा का झूठ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झूठ की निस्बत ये बोली जा रही रहेगी और इसको गुनाह होता जाएगा। लिहाजा मिर्जा के जो शागिर्द हैं, अगर ये सुने तो अपने मिर्जा को इसकी तरफ मुतनब्बे करे और रुजू रिकॉर्ड करे और रुजू चलाए। इसमें कोई कबाहत नहीं होती, ये किसी इंसान पे भी हो सकता है। लिहाजा अब मिर्जा तौबा इस्तिगफार भी करे।